وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، ما آتیناکم جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، دی ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اس وجہ سے تاکہ تم بچ سکو، تقوی اختیار کرو۔ یہاں یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے آپ مسلسل سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قوم یہود پر، بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی، بے شمار ان کو اعزازات دیے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اعلیٰ پیدا کیا، یعنی ایک بہت بڑا اعزاز دیا تم کو۔ کھانے کے لیے تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے آسمان سے کھانے کا بندوبست کیا، پینے کے لیے تمہیں زمین سے چشمے نکال کر کے دے دیے، سائے کے لیے، گھر بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں، آج ہم چار دیواری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بادلوں کا سایہ ان کو نصیب کروا دے دیا، بے شمار نعمتیں دی ان کو، بے شمار نعمتیں، بے شمار اعزازات، بے شمار اکرامات کے بعد بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کیا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی جتنا نعمتیں ہیں انسان کے پاس، انسان کے لیے لائق انسان شکر کر سکتا ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کا کسی صورت میں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت میں جاؤں گا تو کیوں جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے۔ میں بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے آقا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے نیک انسان ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہے، اتنی دی ہے کہ اس ایک نعمت کا ہم بدلہ پوری زندگی عبادت کر کے نہیں چکا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے ان پر بڑے احسانات کیے، بڑی ان پر رحمتیں کی، تو اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کہا کہ میری شریعت، میری ہدایت جو میں نے تم پر نازل کی، یعنی تورات کی صورت میں، تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اسے تھام لو، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہر کام کے اندر ہی بہانہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کے اس حکم کو ہم چھوڑ دیں، نافرمانی کر لیں۔ اب اپنی خواہشات پر عمل کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا جب حکم آتا تھا تو اس کے اوپر یہی بہانے کرتے، جیسے پھر آپ نے بچڑے کا واقعہ سنا، وہ مچھلیوں کا واقعہ سنا، اللہ رب العالمین نے ان کو بندر بنا دیا، اور بت کا واقعہ سنا، انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اب نصیحت کی ہے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم کو جو ہم نے رہنمائی، ہدایت، شریعت دی ہے، تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس وجہ سے کہ تم بچ سکو، جہنم سے بچ سکو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور یہی نصیحت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کی ہے۔ کیا کی ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو پکڑ لو، اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جب تک تم اللہ رب العالمین کے حکم کو تھام کر رکھو گے، پھر اس ٹائم تک گمراہ نہیں ہوگے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، سنت رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کیونکہ وہی ہے، اور قرآن پاک یہ بھی اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جب تک تم اسے تھام لو گے، اسے پکڑ لو گے، اسے تھامنے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے، تو اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ یہی کامیابی ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔